الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ مولانا العظیم. عاد اور سمود کے بعد اب اللہ تعالیٰ قوم لوط کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں. قوم لوط پر بھی عذاب آیا اور انہوں نے جو جنسی اور غیر فطری عمل شروع کیا تھا، تمام عذابات میں سب سے زیادہ سخت عذاب قوم لوط پر آیا ہے، کیونکہ پہلی قوموں میں تو کبر تھا اور لیکن یہ انسانیت سے بھی نیچے گر گئے. کبر انسانیت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی خدائی کے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جنسی گناہ ہوتا ہے وہ انسانیت سے بھی نیچے گر جاتا ہے. قوم لوط انسانیت سے بھی نیچے گر گئی، اتنی خست ان میں پائی گئی. اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا، آج تک وہ نشانات موجود ہیں. تو یہ فرشتے جاتے ہوئے ابراہیم السلام کے پاس ہو کر گئے. لوط علیہ السلام ابراہیم السلام کے بھانجے ہیں، سگے بھانجے ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی تھی سارہ. ان کو لے کر آپ نے ہجرت کی تھی جب نمروز کی آگ سے نکلے تو عراق آ گئے تھے لوگ، اور وہاں پر دریا فرات عبور کرتے ہوئے ان کو عبرانی زبان عطا ہوئی. اس وقت کے جو صحیفے ہیں وہ عبرانی زبان میں تھے، اور جو شام میں بولی جاتی وہ سریانی زبان تھی. سوریا اور سیریا شام کو کہتے ہیں. یہ تین بڑے فرشتے تھے، جبریل صلی اللہ علیہ السلام، حضرت میکائیل صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل ان کے ساتھ نہیں تھے. یہ بڑا عجیب بات، اس میں ایک عجیب نقطہ ہے، یہ نہیں تھے. اور بھی کچھ فرشتے، کچھ 7 یا 8 کل فرشتے تھے. بہت خوبصورت انسانوں کی شکل میں یہ ابراہیم السلام کے پاس آئے. کہتے ہیں حضرت اسرائیل السلام نہیں تھے. مفسرین نے تو بات نہیں لکھی، لیکن کسی جگہ پر میں نے پڑھی ہے کہ اسرائیل کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا قوم لوط کی طرف کہ ان کو پتہ نہیں کتنا عرصہ رگڑا کھاتے رہے، موت نہیں آئی ان کو، جان کنی کے عالم میں رہے وہ طویل عرصے تک. بعد میں جا کر وہ آئے. اس کو نام تو جان تو اسرائیل السلام نے نکال دی، جان نہیں نکلی، جان کنی کے عالم میں پھنسے رہے.
زمین کے نیچے دبے ہوئے. ابراہیم السلام کے پاس آئے, نہایت حسین و جمیل, سلام کیا, السلام علیکم السلام اللہ وبرکاتہ سب. اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑے. کہتے 2 ہفتے تک کوئی مہمان نہیں آیا تھا. ابراہیم السلام میں مہمان نہ آئے تو ان کو وحشت ہوتی تھی, جیسے آج مہمان کے آنے سے ہمیں وحشت ہوتی. اگر گائے پالتا کرتے تھے, گائے بہت تھی. فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور پورا بچڑا تل کر مہمانوں کے لیے لے آئے, پورا بچڑا تل کر. لیکن فرشتے تھے, فرشتے اپنی ذی اور اپنی حیات کو تو بدل سکتا ہے, اور صاف تبدیل نہیں ہوتے. فرشتہ انسانی شکل میں تو آ سکتا ہے, لیکن انسان نہیں بنتا. وہ کھانے پینے اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. اور نہیں کہا کیونکہ وہ فرشتے تھے. تو زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا دشمن ہو یا یہ جس کے دل میں کوئی کس سے گرانی ہو تو اس کا کھاتے نہیں تھے, تاکہ نمک خوار نہ ہو جائے. تو نمک حرامی بری بات سمجھی جاتی تھی. تو آپ کو خوف محسوس ہوا. تو ان سے کہا بھی, انا منکم وجلون, دوسری آیت میں آتا ہے ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے, صاف فرما دیا. انہوں نے کہا نہیں, لا توجل, مت ڈرے, ہم تو ہیں فرشتے ہیں. اصل میں ہم قوم لوط کے لیے آئے ہیں, لیکن درمیان میں ہم نے کہا کہ آپ سے بھی سلام دعا ہو جائے, اور آپ کو ایک بشارت بھی دینی تھی. کیونکہ حضرت حاجرہ جن کو پیغمبر جن کو حضرت ابراہیم السلام مکہ شریف کی وادی میں چھوڑ آئے تھے, اور ان کے بیٹے اسماعیل السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی, تو ان کو ہمیشہ دل میں غم رہتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں. یہ بشارت دینے آئے تھے. اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 یا 92 سال تھی, اور ابراہیم السلام کی عمر 120 سال تھی. تو بشارت دی کہ اللہ آپ کو بھی لڑکا دے گا, اس کا نام اسحاق رکھنا, اور پھر اس کا بھی آگے لڑکا ہوگا, اس کا نام یعقوب رکھنا. نام بھی پہلے بتا دیا. تو جب خوف دور ہوا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر بحث شروع کر دی کہ بھئی ابھی کیوں عذاب دے رہے ہو, ابھی اور دیکھو, ہو سکتا ہے توبہ کر لیں, ان میں مسلمان لوگ بھی تو ہیں, پھر کیوں عذاب لے کر آئے ہو, اس قسم کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ڈر رہے تھے, پھر جھگڑا شروع کر دیا کہ ابھی عذاب نہ لے کر جاؤ, کیونکہ انہو لحلیم اواہ منیب, کیونکہ بہت نرم دل تھے اور نرم خو انسان تھے, اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ تاخیر ہو جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اب کوئی گنجائش نہیں. یہاں پر ایک بات عجیب لکھی ہے, ایک نقطہ بعض مفسرین نے اور بعض بزرگ علماء نے, کہ حضرت ابراہیم السلام کو جو خوف آیا تھا یہ ان کے اجنبی ہونے کا خوف نہیں تھا. دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مظہر بن کر جا رہے تھے فرشتے. ان کے پاس عذاب تھا, عذاب کے آرڈر تھے. تو چونکہ حلیم اور بردبار آدمی جو ہوتا ہے, وہ اگر کسی کو غصے اس میں دیکھتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ کا غضب اور جلال لے کر جا رہے تھے, اللہ کی شان انتقام کا مظہر بن کر جا رہے تھے. اللہ کا کوڑا ان کے پاس تھا عذاب کا. تو اگر تو ابراہیم السلام کو علم نہیں تھا, لیکن از خود ان کے دل پر اس کا اثر پڑا ہوا تھا. کیونکہ نبی کا دل جو ہے وہ آئینے کی مانند ہوتا ہے, اور اس پر عکس آ جاتا ہے. تو واقع بیان فرمانے برکت جات رسولنا, ہمارے بھیجی وہ آئے ابراہیم علیہ السلام بالبشرا, بشارت لے کر, خوشخبری لے کر اولاد کی. قالوا سلاما, سب نے کہا السلام علیکم. سلامت سے مراد سب نے السلام علیکم کہا. جو کہنا فلاں کو سلام کہہ دینا, وہاں سلام کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو یعنی السلام علیکم مراد ہے. قال السلام, انہوں نے کہا وعلیکم السلام. فما لبثا, نہیں ٹھہرے, انجاب عجل حنیز, لے آئے عجل, عجل بچڑا, گائے کا بچہ. حنیز تلا ہوا, حنیز تلا ہوا, گھی کے اندر جو تلا جاتا ہے, کہتے چربی بھی اس میں سے ایسے گر رہی تھی.
اور تھال میں رکھ کر لے آئے ان کے لیے 4-5 مہمان، 8 بعد میں 7 بعد میں 8 آدمی، ان کا پورا بچڑا ایک تل کر لے آئے، کیونکہ گائے تھی آپ کے پاس. بعجل حنیس، دوسری جگہ پر سمین لفظ بھی آتا ہے، بعجل سمین، موٹا چربی والا، موٹا تازہ. دوسری جگہ سمین لفظ ہے، جہاں حنیز ہے. حنیز جو تیل میں چیز تلی جائے، سموسے پکوڑے تلتے ہیں. فلما را ایدیہم، جب ابراہیم سے ان کے ہاتھ دیکھے، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے بچڑے تک، یعنی کھا نہیں رہے. نکرہم، ان کو اوپرا جانا کہ یہ تو کوئی واقف کار، ایک تو اجنبی لوگ ہیں کوئی. اوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا ان سے خوف. اوجسا، دل میں کوئی چیز کو فیل کرنا، اس کا اوجس کہتے ہیں. اوجس یوجس، اوجس منہم خیفہ، اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا. جہاں دوسری آیت میں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمیں آپ سے. قالوا لا تخف، نے کہا مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس کے لیے آئے، ہم آگے جا رہے ہیں عذاب لے کر، تو ہم بیچ میں آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے. اللہ کا حکم کیا آپ اولاد کے لیے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی کہ اماں سارا بھی اوٹ سے مکان ہوتے تھے، آواز جاتی بھی تھی تو وہ سن رہی تھی بھی اندر کیا بات ہو رہی. وامرأتہ قائمہ، ابراہیم السلام کی بیوی کھڑی تھی پردے کے پیچھے یا مکان کے زنانے حصے میں، اور یہ باہر بات چیت ہو رہی ہے. اور فضاحکت، وہ ہنس پڑی. یہ ہنسنا کیوں تھا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس لیے ہنسی کہ جب انہوں نے کہا کہ اولاد ہوگی تو ہنسی کہ میں بڈھی اور مجھے اولاد ہوگی، اس پر ہنسی. اور ٹھیک بھی تھا، تعجب میں ہنسی کہ میرے اولاد ہوگی، یہ کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ خوش ہوئی جب سنا کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ ان کے حالات آتے رہتے تھے ان کے سامنے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی. اب ابراہیم السلام جیسا تو حوصلہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے غرق ہو جائیں جلدی، یہ تو خوش ہو گئی، ضاحکت خوش ہو گئی. لیکن ایک عجیب تفسیر یہاں ایک اور بھی کی ہے کہ ضحک کا جو لفظ ہے یہ حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے عربی زبان میں. جناب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں ان الفاظ کو لکھا ہے جو حیض کے لیے، اس میں ضحک کا لفظ بھی ہے. جیسے تمس کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے، حیض کا لفظ بھی آتا ہے. تو ضاحکت کا مطلب ہے کہ ان کو حیض شروع ہو گیا، حالانکہ حیض بند ہوئے 20-30 سال ہو چکے تھے، کیونکہ 45-50 سال کے بعد بند ہو جاتا ہے، اور ان کی 90 سال 92 سال عمر تھی اماں کی. اب یکدم حیض شروع ہو گیا، جو بشارت دی، کیونکہ حیض اگر نہ آئے عورت کو تو پھر اس کو اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اسی خون کو اس کا خوراک بننا ہوتا ہے. جب خوراک ہی ختم ہو جائے تو کیسے ہوگا. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے بشارت دی اس کو، یعنی کہ اہلیہ کو، اسحاق السلام کا. پتہ فرشتے ہیں، اب فرشتے ہو گئے تو اب ان کا حکم انسانوں والا نہ رہا، تو انہوں نے اماں کو بھی بشارت دے دی، آپ کو بشارت ہو. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق السلام کے کچھ نام کی بھی، پوتے کی بھی دے دی کہ بیٹا ہوگا وہ بھی پیغمبر، پوتا ہوگا وہ بھی پیغمبر، اور بڑا اونچا پیغمبر. یعنی سارے نبی بنی اسرائیل کے یا اسحاق اور یعقوب السلام کے اولاد میں سے، یوسف اور یوسف اولاد میں سے ابراہیم، موسیٰ السلام، اور پھر انہی میں سے داؤد السلام اور سلمان السلام، اور سب اسی میں جا رہے ہیں. بہت بڑے پیغمبر. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، میں بھی ایک دفعہ غور کرتے ہوئے جیسے کثیر نے اب لکھا کہ اس میں اختلاف ہے کہ کس کو ذبح کرنا چاہتے تھے. ابراہیم السلام جو آیا تو اسماعیل السلام کے بارے میں آتا ہے ان کو، لیکن بعض کہتے ہیں، یعنی عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں، ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے. تو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے کہ ان کے تو پوتے کی بھی بشارت دے دی تھی
تو کیسے ذبح کی بات کیسے ہوتی؟ تو پہلے بتا دیں اس کے پوتا بھی ہوگا تو ذبح کیسے بھی اس کو ذبح کر دے. وہ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں بات ہوتی کہ بچت ہو جائے گی کیونکہ اس کا پوتا بھی ہونا ہے. لیکن اسماعیل السلام متعین ہے. ابن کثیر نے بات کی میرے اس میں قلب میں تو کافی اچھے سے بات کی میں نے بعد میں دیکھا کہ ابن کثیر نے قالت کہنے لگی یا ویلتا میری خرابی الیدو میں بچہ پیدا کروں گی جنوں گی وانا حجوز میں بڈھی بچہ پیدا کروں گی وہذا بالی شیخا اور یہ میرے شوہر بھی بڈھے 120 سال عمر کا بوڑھا اور میں بھی بوڑھی ہمارے بچہ ہوگا. ان ھذا لشیء عجیب یہ بڑی عجیب بات ہے عجیب بات ہے ہم بچہ ہوگا میرے. قالوا کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اس فرشتے براہ راست تک بات کر رہے ہیں کیونکہ انسان تو تھے نہیں نا پردہ اور دوسرے کام نہیں فرشتہ ہے. اتعجبین من امر اللہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کے کیا مشکل ہے؟ یہ اسباب کے بعد نتیجہ مرتب ہونا اور علت کے بعد معلول وجود میں آنا یہ تو انسانوں کے لیے ہے اللہ کے لیے تھوڑی ہے. نہ ان میں اسباب کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو کام علت کا محتاج ہے. بغیر علت کے بغیر سبب کے وجود میں آ جاتا ہے. رحمت اللہ برکاتہ اللہ کی رحمت اس کی برکتیں علیکم تم پر ہیں اے اہل بیت غار والو. یعنی فرشتوں نے کہا رات دن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نبوت کے معجزات نئی نئی چیزیں فرشتوں کی آمد یہ رات دن تم ایسی چیزیں دیکھتی ہو کہ جو امکان میں نہیں ہے تو پھر وہ رات دن چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس میں تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے رحمت اللہ کی رحمتیں برکتیں کہ معجزات نشانیاں اور برکات ایسے ایسے کام کہ جو بالکل احاطہ عقل میں نہیں آتے رات دن تم دیکھتی ہو. اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر اہل بیت انہ حمید مجید وہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے اللہ تعالی کی ذات. یہاں پر ایک بڑی اہم نقطہ ہے کہ یہ خطاب ہو رہا ہے حضرت سارہ کو جو بیوی ہے ابراہیم السلام کی ان کو اللہ فرما رہے ہیں رحمت اللہ برکات اللہ کی رحمت برکتیں تم پر اہل بیت. یہاں اہل بیت میں بیوی مراد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ اولاد تو ہے نہیں. اہل بیت میں کون شامل ہے؟ صرف بیوی. قرآن کی نص کہہ رہی. لہذا اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہے اہل بیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہوتی ہیں بعد میں اولاد ہوتی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کیونکہ یہاں جو فرشتے جو مخاطب کر رہے ہیں اہل بیت کو تو وہاں تو بچے تو ہے ہی نہیں اولاد ہی نہیں ہے ابھی تو کون ہے؟ بیوی تو ہے. لہذا دوسرے مقام پر جو کہا ہے ازواج مطہرات اور دوسروں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کریں گے. پڑھو پہلے پڑھو تو وہاں اہل البیت پہلے آ رہا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا تو وہاں اہل بیت میں ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں. اب بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی حضرت علی پر حضرت فاطمہ پر حضرت حسن حسین پر اور بہن پر ایسے چادر ڈال دی. فرمایا یہ اہل بیت ہیں. یہ رسول اللہ نے اس اہل بیت میں ان کو شامل کیا ہے جس کا مصداق صرف ازواج مطہرات تھی کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں کہ اہل بیت کے یہ صرف مصداق ہے ورنہ اہل بیت کا مصداق قرآن کی دوسری آیت خود بتا رہی ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف زوجہ مطہرہ ہے. یذوب عنکم الرجس اہل البیت ان سے رزق کو دور کرے گا اہل بیت.
لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد مراد ہے اور ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کی کیا تعویل کریں گے؟ اہل بیت تو مراد مخاطب ہی بیوی ہے، اولاد تو ہے ہی نہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، جب ابراہیم سے رو دور ہو گیا، رو اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت کی وجہ سے دل میں ہوتا ہے، اس کو رو کہتے ہیں۔ رو کسی کا عظمت کی وجہ سے دل میں خوف بیٹھ جائے، اس کو رو کہتے ہیں۔ وجاءت البشرا، اور ان کے بعد پھر بشارت بھی آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ اس جھگڑے سے مراد نہیں کہ جھگڑا مطلب ہے کہ اتنا اصرار اور الحاح کیا کہ جھگڑا معلوم ہو، یعنی اللہ سے زاری اتنی کر رہے تھے، نہیں اللہ ایسا نہ کیجیے، نہ ایسا، یہ اتنا بار بار الحاح اور زاری ایسے کر رہے تھے کہ بظاہر جھگڑے کی شکل معلوم ہو، لیکن جھگڑا نہیں، نبی کیسے کر سکتا ہے؟ یجادلنا قوم لوط کے بعد، ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بردبار تھے، اواہ منیب، اواہ نرم دل، منیب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف، تو ان کے نرم دل اور حلم اور بردباری کی وجہ سے کہتے تھے ابھی نہ آئے، شاید توبہ کر۔ یا ابراہیم، ابراہیم چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اعراض کرو اس سے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، بس اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور آنے والا ہے ان پر عذاب، آتیہم، یہ اس میں فاعل ہے، آتیہم، آ گیا ان کے پاس عذاب غیر مردود، ایسا عذاب جو اب رد نہیں کیا جا سکتا، جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، ٹال نہیں سکتا، غیر مردود، اب یہ عذاب آ کر رہے گا۔ بس وہاں سے فارغ ہو کر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور آگے لوط علیہ السلام کا تفصیلی قصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ واہ خدا